السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این پی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ اسلام آباد سے ایک اور متنازع قانون کا چرچا یہاں تک سنائی دے رہا ہے اور باقاعدہ یہ بل سینٹ میں پیش ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے اپنی خاتون یعنی اپنی بیوی کو طلاق دی تو اب اس شخص کو اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد اپنی بیوی کے نام کرنا ہوگی۔ یہ آدھی جائیداد اگر وہ شخص اپنی بیوی کے نام کرنے سے انکاری ہے تو پھر اس شخص سے ریاست اس کی آدھی جائیداد لے کے اس کی سابقہ بیوی کو دینے کی پابند ہوگی۔ یہ بل باقاعدہ سینٹ اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے اور اس بل کے اوپر باقاعدہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، جس میٹنگ کے بعد بہت زیادہ چرچا ہے اور میٹنگ کے اندر بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے سینیٹر عطاء الرحمان جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، اور یہ میٹنگ اس کو چیئر کر رہے تھے، اور یہ چونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے پریزیڈنٹ ہیں تو اس وجہ سے یہ بل ان کی پریزیڈنسی میں ڈسکس ہوتا رہا۔ اس کے بعد حافظ عبد الکریم یہ سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ جو مسلم لیگ نون سے ہی سینیٹر ہیں یہ بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر دنیش کمار جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے وہ بھی اس بل میں جو ہے نا وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کی حمایت کی اور اپنا ہندو برادری کا موقف پیش کیا۔ جبکہ سینیٹر سید علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بل کو پیش کرنے والے ہیں، اور وہ اس بل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور میں ڈیفینڈ کرتے پائے گئے اور انہوں نے اس بل کو پریزنٹ کیا۔ سردار محمد یوسف جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں موجود ہیں اور وہ اس میٹنگ کے اندر بھی موجود تھے۔ اب اس بل کے اوپر جب بحث شروع ہوئی تو سب سے زیادہ جس شخص نے اس بل کی جو ہے نا وہ اس بل کو پیش کیا، اس بل کی تعریف کی، اس بل کی وضاحت کی، وہ سینیٹر سید علی ظفر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر خواتین 30 سے 40 سال تک ایک مرد کی عورت یعنی بیوی رہتے ہوئے وہ اس شخص کے ساتھ ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بیوی کو اگر وہ شخص طلاق دے دیتا ہے تو خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں نہ ہمارے پاس گھر بچا، نہ ہمارے پاس کوئی جائیداد بچی، نہ ہمارے پاس کوئی پیسے بچے، ہم بقیہ زندگی کیسے گزاریں۔ تو اس وجہ سے سینیٹر علی ظفر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس بل کے اندر یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کو اپنی جائیداد میں سے 50% یعنی نصف جائیداد جو ہے وہ اپنی عورت کے نام لگانا ہوگی۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ایران میں بھی موجود ہے، یہ شام میں بھی موجود ہے، یہ لیبیا میں بھی موجود ہے، اردن اور ملائیشیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کئی اسلامی ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ قانون ان تمام ممالک میں موجود ہے اس وجہ سے اس قانون کو پاکستان کے اندر بھی نافذ کیا جائے۔ سینیٹر علی ظفر نے اس کے علاوہ 2 ججز کا نام بھی لیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آنریبل 2 ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور جج جو ہیں انہوں نے بھی اس بل کے حوالے سے بات کی اور سیم یہی موقف اختیار کیا کہ ایک خاتون جس نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام کی اس کو طلاق کے بعد اس شوہر کی جائیداد میں سے حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اب لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستانی قانون کے اندر یہ قانون موجود ہو کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کو اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد اپنی بیوی کے نام کرنی پڑے۔ اس کے بعد سینیٹر عطاء الرحمان جو اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور جنہوں نے جو اس کمیٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس بل کی سخت مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بل خلاف شریعت ہے، یہ بل قانون جو آپ بنانے جا رہے ہیں یہ اسلام کے جو وراثتی قوانین ہیں اس کے خلاف ہے، اور کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر خلاف شریعت نہیں بنایا جا سکتا، اس وجہ سے میں اس بل کی حمایت نہیں کرتا۔ انہوں نے جب اس چیز کا حوالہ دیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی یہ بل
خلاف شریعت ہے؟ تو اس میں سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جو وراثت کا ایک اصول متعین کیا ہے اس میں بیوی کا حصہ رکھا ہے۔ بعض اوقات بیوی کا حصہ چوتھا حصہ بنتا ہے، جبکہ بعض اوقات اپنے شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کا حصہ 8واں حصہ بنتا ہے۔ لیکن اس بل میں بیوی کو آدھی جائیداد کا وارث قرار دینے کی بات ہو رہی ہے اور آدھی جائیداد کا مالک قرار دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شریعت کے دیے گئے قانون سے ہٹ کے تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی قانون خلاف شریعت بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اگر خلاف شریعت ہوگا، خلاف قرآن و سنت ہوگا، تو وہ غیر آئینی قرار پائے گا، کیونکہ آئین کے اندر اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 2 میں یہ وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ اسلام ریاست پاکستان کا ریاستی مذہب کنسیڈر کیا جائے گا، جبکہ اسی آرٹیکل 2 کی جو سب سیکشن اے ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین پاکستان کا مؤثر حصہ بنایا جائے گا اور سمجھا جائے گا، اور اس قرارداد پاکستان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اسلام پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل کے 227 میں یہ بات وضاحت سے درج ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی، اور اگر کوئی ایسی قانون سازی ہوگی کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو اس قانون کو غیر آئینی تصور کیا جائے گا۔ جبکہ اسی طرح آرٹیکل 203 کے ڈی میں کہا گیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ خلاف شریعت قوانین کا جائزہ لے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ بنیادی کام ہوگا کہ وہ ایسے قوانین کو کالعدم قرار دے۔ اب اس کے بعد سینیٹر عطاء الرحمان نے جب اس پہ objection لگائی، اس پہ اعتراض لگایا، تو مسلم لیگ نون کے سینیٹر حافظ عبد الکریم نے بھی اس بات پہ جو ہے نا وہ انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ یہ جو قانون ہے یہ خلاف شریعت ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور حافظ عبد الکریم نے تو اس قانون کو مغربی قانون کہا اور کہا کہ آپ لوگ مغرب کی اقتداء میں ان سے متاثر ہو کے ایسے قوانین لا رہے ہیں کہ جو قوانین اسلام کے جو ہے نا مکمل طور پر خلاف ہیں، اور یہ مغرب کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغرب تو اپنا خود خاندانی نظام تباہ کر چکا ہے، جبکہ یہ قانون لانے کے بعد آپ پاکستان کا بھی ایک خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک خاتون ایک مرد سے طلاق لے کے رشتہ ہی ختم کر رہی ہے تو پھر اس مرد کی جائیداد میں سے آدھی جائیداد کا اسے حقدار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ قانون بن گیا تو پھر ایک خاتون نہیں بہت ساری خواتین باقاعدہ وہ تو طلاق لے کے جائیداد کا حصہ لے چکی، وہ اگلی شادی کریں گی اور عین ممکن ہے وہاں سے بھی طلاق لیں اور اس کی بھی آدھی جائیداد لے اڑے، اور یہ اس طرح سے مردوں کی آدھی جائیداد جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی، اور اس کے بعد مرد شادی کرنے سے ڈریں گے۔ جس طرح یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا بھی خاندانی نظام تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ جو سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحب ہیں، یہ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں اور یہ سینیٹر ہیں، انہوں نے مردوں کی بڑی سائیڈ لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا قانون لا رہے ہیں تو پھر اس میں انشور کریں کہ یہ کسی بھی طور پر مردوں کے حقوق کے جو ہے نا وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، اس میں پھر مردوں کے حقوق کو بھی سیکیور کیا جائے، اور اگر خواتین آدھی جائیداد لے رہی ہیں تو پھر خواتین کی آدھی جائیداد میں بھی کیا مرد کو بھی حصہ ملے گا؟ اس طرح کی انہوں نے بات کر کے اس قانون کو اس کے اوپر خود بھی ایک جو ہے نا وہ سوالات کھڑے کیے۔ اس کے علاوہ ہندو کمیونٹی کے سینیٹر دنیش کمار صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے اپنے مذہب کی طرف سے اپنی ہندو کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو ہندو پرسنل لا ہے وہ اس کی مکمل طور پر اجازت دیتا ہے اور ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش موجود ہے، لہٰذا اگر لیجسلیشن ہو جائے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اب اس قانون کو باقاعدہ سینیٹر عطاء الرحمان نے اس پہ نوٹس لیتے ہوئے اس قانون کو منظور کرنے کی بجائے اس قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھجوا دیا ہے، اور اس پہ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان سے اس پہ رائے لی جائے گی، اور وہاں پہ یہ طے ہوگا کہ کیا یہ قانون خلاف شریعت ہے کہ نہیں۔ اگر یہ قانون خلاف شریعت ہوا تو اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ اپنا جواب دے دے گی، ووٹنگ کروا کے اس قانون کو باقاعدہ منظور کروایا جائے۔ لیکن ابھی
کچھ عرصے کے لیے اس پہ ووٹنگ روک دی گئی ہے اور اس کو موو کر دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف۔ اگر یہ قانون آتا ہے تو تمام مردوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنی عورت کو اگر طلاق دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی آدھی جائیداد بھی دینا پڑے گی۔